Kindly subscribe our channel by clicking the red button. آپ نے کہا کہ انڈوں سے اٹھ جاتی ہے مادی، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی، یعنی کہ جس طرح آپ کہہ لیں کہ جنگلیوں والا حساب ہے. جنگلیوں میں آپ دیکھیں کہ وہ آپ اگر ان کے قریب جائیں تو وہ انڈے بچے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، دوبارہ اس طرف نہیں آتے. تو وہ بھی کیونکہ اصیل ہے، پیور ہے اپنی بریڈ میں، تو وہ یہی کرتے ہیں. تو آج کل ہمیں یہ دیکھنے میں کیوں نہیں آتا؟ میں مطلب کافی جگہ پہ گیا ہوں، یہ دیکھنے میں ابھی نہیں آیا، حالانکہ پیور بریڈز کافی جگہ پہ پڑی. جی یہ بالکل آپ کا بڑا ایک اہم سوال ہے. اس میں بات یہ ہے کہ ہر بریڈ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. جی جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں جالدار کبوتروں میں یہ بڑا ایک وصف ہوتا تھا، یا ان کی ایک کریکٹرسٹک ایسا تھا کہ یہ اس طرح مادیاں، اگر آپ نے انڈا اٹھا کے دیکھ لیا کسی مادی کا تو وہ دوبارہ انڈوں پہ نہیں بیٹھتی تھی. یہ بھی مطلب ان میں ایک خوبی تھی. اور یعنی یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک مزاج تھا. یعنی جس طرح کبوتر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کڑوے کبوتر، جی جی، یہ بیسیکلی جو ہے یہ کڑوے کبوتر ہیں. کڑوے کبوتر مراد یہ ہے کہ انسان سے ان کی جو ایک انٹریکشن ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے، یا کہہ لیں کہ مانوس یہ کم ہوتے ہیں. ان کے رہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پوری طرح مانوس نہیں ہوتے. جی بالکل. تو اب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جو جالدار کبوتر ہیں باب محمد دین والے، یہ کسی ٹائم قصور میں جو ہے یہ مختلف لوگوں کے پاس ہونا، ایک آدھ جوڑا ہونا بھی بہت بڑے ایک اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی. تو اس میں مصری خاندان کے ساتھ جن کا کوئی تعلق تھا، یا جو لوگ ان سے ان کے رشتہ دار تھے یا ان سے دوستی تھی، تو ان کے پاس یہ کبوتر جو ہے ایک یا دو جوڑے موجود ہوتے تھے. لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ جالدار کبوتر جو ہے وہ بہت کم تھے یا نہ ہونے کے برابر تھے. جی تو یہ ایک ایسی ایک نسل ہے جو کہ قصور کے بیسک کبوتروں میں سے اور فنڈامنٹل کبوتروں میں سے ہے. آپ کہہ لیں کہ یہ بریڈ جو ہے اس سے آگے بہت ساری بریڈ جو ہیں وہ وجود میں آئی. اب میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں یہ جو کبوتر ہیں جالدار باب محمد دین والے، ان میں سے کچھ کبوتر جو ہیں جی، یہ میں نے خود بھی، میری بات ہوئی دلاور خان صاحب مرحوم، ماشاءاللہ بہت بڑے استاد، جی جی، بہت بڑے کبوتر پرور. اور میں ان کا ریلی، وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے. جب میں ایم ایس سی میں پڑھتا تھا، بی ایس سی ایف ایس سی بی ایس سی ایم ایس سی میں جب میں تھا، تو ہمارے پنجاب فلائنگ ٹرپلز کلب کے فنکشنز جب ہوتے تھے تو وہاں پہ ان کے گھر میں ہوتے تھے. ماشاءاللہ بہت بڑا گھر ہے، آج بھی موجود ہے. جی اور وہاں پہ ہمارے پنجاب یہ جو ٹرپلز فلائنگ کلب کے جو جتنے بھی فنکشن ہوتے تھے زیادہ تر وہیں پہ ہوتے تھے. میرے بڑے بھائی صاحب محمد احمد بھٹی صاحب وہ اس کے جنرل سیکرٹری تھے، اور دلاور خان صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے. جب دلاور خان صاحب اللہ کی رحمت کرے ان کی ڈیتھ ہوگی، تو پھر اخلاق خان صاحب اس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے، اور انہوں نے بھی اس کلب کو بہت آگے بڑھایا. اور ماشاءاللہ ان کی بھی بہت اس میں خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اور بہت خدمت کر رہے ہیں کبوتر پروری کی. اور یہ ہمارے بہت ان اساتذہ اکرام میں سے ہیں جو کہ بڑے لیجنڈ ہیں جی ہمارے لیے ایسے ہی. اور اس میں جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ ان میں سے کچھ کبوتر جو ہیں وہ باب محمد دین جو ہیں ان سے کبوتر جو ہیں وہ دلاور خان صاحب کے پاس آئے. اور یہ کبوتر جو ہے یہ ان کے پاس جو ہے وہ ڈاکیا یا فنیر کی نسل کے نام سے مشہور ہوئے. یعنی یہ کھڑے ایسے ہوتے تھے جیسے کہ کوئی ناگ کھڑا ہوتا ہے. اس لحاظ سے ان کا نام جو ہے وہ انہوں نے فنیر رکھا. اور یہ پھرتے ایسے تھے، یعنی لمبے چلتے تھے، اور یہ بالکل اتنے سیانے تھے کہ 2-3 دن کے بعد گھر آ جاتے تھے. اور اسی لحاظ سے خان صاحب نے ان کا نام جو ہے وہ ڈاکیا یہ بھی رکھا ہوا تھا. اچھا، یہ فنیر جو کبوتر ہیں یہ ایکچولی اوریجنل جالدار ہیں؟ جی بالکل، یہ باب محمد دین وہی بریڈ سے ہیں. جی بالکل، یہ وہی کبوتر ہیں جو کہ فنیر کے نام سے مشہور ہے. یعنی ان کی کھڑک جو ہے وہ بالکل کوبرا صاحب کی طرح تھی. اور یہ پھرتے جو تھے وہ بہت یعنی آپ کہہ لیں کہ لمبے چلتے تھے. جس طرح ایک جو ڈاک جو ہے وہ ڈاکے تقسیم کرتا ہے، مختلف جگہ پہ جاتا ہے،
تو غالباً اسی کی مناسبت سے کافی دور دور جو خان صاحب ہیں انہوں نے ان کبوتروں کا نام جو ہے وہ ڈاکیا کے نام سے بھی مشہور ہوئے. اور یہ کبوتر جو ہے بہت اچھے چلے, اور میرا خیال ہے کہ دلاور خان صاحب کے جو آگے ان کے بیٹے ہیں یا ان کے بھائی ہیں, یہ یقیناً کبوتر ان کے پاس یہ اصل حالت میں موجود ہوں گے. اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ خان صاحب نے جو ہے دلاور خان صاحب نے, اللہ تعالیٰ انہیں ذکر رحمت فرمائے, انہوں نے اس کبوتر یعنی قصور کے کبوتروں کو بہت اہمیت دی. اور ان کے پاس یہ بالکل میں بجا طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ جو نسلیں ان کے پاس محفوظ تھیں وہ شاید اس زمانے میں قصور میں بھی بہت کم ملتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ایک جو ہے اس کی خدمت ہے, اس فن کی آبیاری انہوں نے کی. اور باقی جو ہے یہ جالدار کبوتر خان صاحب سے بھی مختلف لوگوں کے پاس گئے, اور ان میں سے مختلف جو ہے وہ نسلیں آگے بنتی گئیں. اور یہی بریڈ جو ہے یہ مستری خاندان سے جو ہے یہ کبوتر پروری کی ہسٹری میں جو بہت بڑا نام میاں نذیر صاحب للیانی والے, ہمارے بڑے بھائی, اور بہت ہی ان کا اس فن میں مطلب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبیاں دی اور انہیں بہت ہی آگے اچھی بریڈز بنائی, اور قصور کے کبوتروں کا جو ہے وہ بہت نام پیدا کیا. تو یہ کبوتر جو ہے جالدار کبوتر ان کے پاس بھی گئے جی. اور ان میں سے ایک کبوتر جو ہے انہوں نے ایک بریڈ بنائی جن کی گردنیں اتنی لمبی تھیں کہ وہ بالکل ہنس کی طرح نظر آتے تھے. یعنی جو ہے یہ بالکل جن سے سوانس, ہم جن کو انگلش میں سوانس کہتے ہیں, تو یہ ہنس جو ہوتا ہے اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے. تو اس حساب سے انہوں نے ان میں سے ایسے کبوتر بنا دیے جو کہ جن کی گردنیں جو ہیں وہ بہت لمبی تھی, اور انہی کبوتروں سے آگے یعنی ان کا نام ہنس پڑا, اور وہ بہت اچھے اڑے, اور ان میں سے آگے جو ہے وہ مختلف بریڈ سے ہیں وہ وجود میں آئے. اب میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو استاد عبدالرشید اللہ انہیں ذکر رحمت کرے, جن کی ٹیڈی کبوتر جن کے نام سے منسوب ہے, اور یہ ایک ایسی بریڈ ہے کہ جس نے میرا خیال ہے کہ قصور کا نام جو ہے بہت روشن کیا, اور دنیا میں جو ہے یہ اس بریڈ نے جو ہے وہ بہت نام پیدا کیا ہے. کوئی شک نہیں ایسے. اور اس میں جو چونکہ میرا تعلق خود قصور سے ہے, اور جو ہے یہ اپنا اس میں ایک ہمارے دوست یا میرے بڑے بھائی کہنے کی حیثیت رکھتے تھے, محمد اسلام جی, یہ کبوتروں کا بزنس بھی کرتے تھے قصور میں, اور بہت اچھے کبوتر تھے ان کے پاس. تو میں نے ایک دن ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا جی آپ مجھے ٹیڈیوں کی ہسٹری تھوڑی سی بتائیں کہ یہ ٹیڈی کبوتر کیسے وجود میں آئے. تو وہ چونکہ جو استاد مستری عبدالرشید جو ہے وہ ان کے بڑے کلوز وہ رشتہ دار تھے, اور غالباً وہ ان کے بہنوئی بھی تھے. تو انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ جو مستری احمد دین, ان کے والد صاحب جو ہے مستری احمد دین اور مستری محمد دین دونوں سگے بھائی تھے, اور دونوں ہی کبوتر پروری میں بہت یکتا تھے, اور ان کا بہت خدمات ہیں کبوتر پروری میں. تو انہوں نے جو ہے وہ غالباً اس زمانے میں جو جالدار کبوتر ہوتے تھے تو ان میں کچھ کبوتر ایسے بھی ہوتے تھے جن کی جو پاؤں ہیں وہ بطخ کی طرح ہوتے تھے, یعنی بطخ پیرے جن کو ہم کہتے ہیں, جو ویب ہوتی تھی. جی بالکل, میں نے بھی دیکھے میں وہ جی بالکل بہت اچھے ہیں. جی بالکل, ان کے رزلٹ بھی بہت اچھے ہیں یقیناً جی. تو وہ جو ان کے پاس ایک بڑا کبوتر ہوتا تھا جالدار, جس کو وہ بطخا کبوتر کہتے تھے. یعنی اس میں ایک دوسرے کبوتر سے ڈفرینٹ چیز یہ تھی کہ اس کے دونوں پاؤں جو ہے وہ ویب تھے, یعنی دونوں پاؤں جڑے ہوئے تھے, یعنی وہ اس کو اس لیے اس کبوتر کا نام بطخا پڑ گیا. کمپلیٹ ایز اٹ از بطخ کے جس طرح پاؤں پنجا ہوتا ہے اس طرح تھا اس کا. اب انہوں نے ان کے پاس ایک اور پیرلل کبوتر ہوتے تھے جو کہ بالکل پیور فروزبری کبوتر تھے, اور یہ دوسرے کلدمے کبوتر تھے, اور پلے ان کے کالے تھے جن کو وہ تصویریں کبوتر کہتے تھے. ان کی آنکھیں بالکل سفید, اور ان میں نیلا رنگ جو ہے وہ بڑا نمایاں ہوتا تھا. یہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے اپنے بہت بچپن میں یہ کبوتر جو ہے یہ کچھ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور واقعی یہ بڑے کمال کبوتر تھے جی, بہت اچھے بیٹے کبوتر تھے. اور یہ پیور فروزپور سے یہ کہتے ہیں جوڑا اس زمانے میں قصور میں آیا جی.
بالکل ایک جیسا جوڑا تھا، اور بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ مادی نر جو ہے وہ بھی نہیں پہچانتے تھے ان میں سے نر کون سا ہے اور مادہ کون سی ہے جی. تو یہ کبوتر جو ہے، یہ کبوتر جو ہے انہوں نے مطلب یہ کہا، اسلام صاحب مجھے بتاتے ہیں، مسٹر اسلام جو ہے، کہ انہوں نے ایک دن کہا کہ اسلام اس طرح کرو یار کہ یہ جو بطخہ کبوتر ہے اس کے ساتھ کی مادی جو ہے یہ آپ ادھر باب محمدین کی طرف چھوڑ دیں اور اس کو فارغ کر دیں، اور جو بڑا تصویر جوڑا ہے اس کا نر جو ہے وہ بھی ادھر چھوڑ. تو کہتے جی میں چھوڑا ہے. چند دن کے بعد تو یہ جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا جوڑا لگا. تو انہوں نے یہ بطخہ کبوتر اور تصویر مادہ جو ہے یہ سب سے پہلے یہ جوڑا لگایا. تو اس کا جو ہے وہ پٹھا جو ہے یہ انہوں نے جب بچے نکلے تو وہ آئے، وہ ضعیف العمر تھے اس زمانے میں کافی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے یہ اس کے بچے کہاں ہیں جو نکلے ہیں. تو انہوں نے دکھائے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو کہ یہ پٹھا جو ہے یہ جوڑوں کے لیے کاٹ لو اور پٹھی جو ہے باہر چھت پہ چھوڑ. چونکہ ان کی سارے شہر سے بازیاں اٹھتی تھیں. تو یہ جو ہے یہ اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ جو جوڑی نکلی تو انہوں نے کہا کہ یہ دکھائیں مجھے. تو انہوں نے کہا جی پٹھا جو ہے وہ باہر چھوڑ لو اور پٹھی جو ہے وہ آپ یہ جوڑوں کے لیے کاٹ لو. تو یہ وہ ایک شروعات تھی، آپ کہہ لیں کہ جو ایک بگننگ تھی ٹیڈی نسل کی بریڈ کی بنیاد جو ہے یہ ان میں آپ اگر کہیں یہ بالکل مستند روایت ہے یا میں نے خود سنے، مجھے خود بتایا گیا کہ جو ٹیڈی کبوتروں کے آباء و اجداد تھے وہ باب محمدین والے مسے کبوتر اور تصویریں کبوتروں کے ملاپ سے بنے.